میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میں تقریر کے موڈ میں نہیں بیٹھا ہوں، میں اپنے معزز علماء کرام اور خطبائے اعظام کا شکریہ ادا کرنے بیٹھا ہوں، اور اپنے ابناء قدیم علماء کی تشریف آوری کا بے حد میں ممنون ہوں۔ اللہ ان کے آنے پر ایک ایک قدم پر ہزار برکتیں عطا فرمائے۔ ایک پیغام دے رہا ہوں چند منٹوں میں۔ ابھی مولانا سرفراز اظہری صاحب نے، کیا نام ہے اس کا، کورونا کرو نہ کرو، ساری دنیا میں اس نے ہلچل مچا دی۔ نجدی حکومت نے آب زمزم پر پابندی لگا دی۔ شاید اس کا یہ برا عقیدہ ہے کہ آب زمزم پینے سے یہ بیماری ہوگی، معاذ اللہ۔ حضور نے فرما دیا وہ بیماری نہیں ہوگی، بیمار ہے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ سب سے بڑی دشمنی ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانے میں طاعون پلیگ کا مرض ایسا عام ہو گیا۔ ملا علی قاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک ایک دن میں بغداد سے پانچ سو میتیں قبرستان پہنچائی جاتی۔ کیسی بیماری تھی، اس پر قابو پانا مشکل تھا۔ جب سب گھبرا گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، خاندان کا خاندان اجڑنے لگا، تو سب پیرانے پیر سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور بغداد اجڑ گیا، اجڑ رہا ہے، سارے حکیم ڈاکٹر پریشان ہیں، بیماری رکتی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے مدرسے میں جو لان ہے، میدان ہے، اس میں جو گھاس اگی ہوئے اس گھاس کو لے جاؤ، پیسو اور اس کا عرق نکال کر کے طاعون زدہ کو پلا دو، طاعون بھاگ جائے گا۔ غوث پاک کی زبان میں ایسا اثر، سب لوگ گھاس لے جاتے، اس کو پیستے، عرق نکالتے، طاعون زدہ کے منہ میں ڈالتے، اور طاعون وہاں سے رفو چکر ہو جاتا۔ تو اس زمانے میں سب سنی تھے، وہابی تو تھے نہیں، کیوں اور یوں اور میوں کریں۔ جیسے ہی خبر عام ہوئی، پورے لان کا ایک ایک تنکا غائب ہو گیا، سب لے کے چلے گئے۔ دیہات کے کچھ لوگ پہنچے، کہنے لگے، حضور جو آپ نے طاعون بیماری کی دوا مقرر کی تھی، اب تو اس میں ایک تنکا بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو غوث پاک نے فرمایا، جاؤ ہمارے کنویں کا پانی پیو۔
اب کنویں کا پانی پینے لگے، ساری بیماریاں بھاگنے لگی۔ غوث اعظم کی زبان میں یہ اثر، میرے کنویں کا پانی طاعون کا علاج ہے، میرے مدرسے کی گھاس طاعون کا علاج ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، وہ زبان جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ہو جا تو ہو جاتی ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ تو فرما چکے 1500 سال پہلے، لیکن نجدیوں کو مصطفیٰ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں۔ زمزم مت پینا ورنہ کرونا ہو جائے گا، یہ تمہاری کرنی ہے۔ مصطفیٰ کی زبان پر اعتماد کر لو، ان کی عزت اور احترام کر لو، چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے وہ وہاں کے ہوں، سب سنو، انشاءاللہ ہر بیماری تو بھاگے گی، بدعقیدگی کا سب سے بڑا کینسر ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میڈیکل سائنس کا پیغام پہلے دیا، آج کرونا کا علاج کئی پیپروں میں آ چکا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا، اس بیماری سے بچنے کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی دن میں 5-6 مرتبہ اپنا ہاتھ دھوئے۔ یہ آج دھو رہے ہیں، اور مصطفیٰ نے تو ہر دن 5 وقت وضو کرنے میں مسلمان کو پہلے ہاتھ دھلا دیا ہے۔ تم اتنا دھوتے ہو، مصطفیٰ نے یہاں تک دھلا دیا ہے۔ ارے یہ میڈیکل سائنس مجبور ہے، گھٹنا ٹیک رہی ہے، ہاتھ دھو۔ ارے مصطفیٰ کے اعلان پر یقین رکھو، نماز پڑھو، بیماری بھاگ جائے گی۔ اور کتنی دیر تک ہاتھ دھوئے؟ کم سے کم 20 سیکنڈ ہاتھ دھو گے تو یہ بیماری نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سیکنڈ نہیں بلکہ اس ہاتھ کے دھونے میں کم سے کم 2 منٹ کا وقت دیا ہے۔ وضو کرو، بیماری بھاگتی جائے گی، چہرے کا حسن بڑھتا چلا جائے گا، اور قیامت میں تمہارے اعضائے وضو نور کی طرح چمکیں گے۔ دنیا میں بیماری بھاگے گی، صحت ملے گی، آخرت میں نور علی نور ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کھانے سے پہلے اپنے گھٹوں تک ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے۔ اب آپ سوچئے دن میں کتنی مرتبہ آپ کھاتے پیتے ہیں؟ کم سے کم 3 مرتبہ تو کھاتے ہیں نا۔ نبی کی اس بات کو مان لو، یہاں تک ہاتھ دھو لو، 5 وقت وہاں ہاتھ دھویا، اب یہاں ہر کھانے کے وقت ہاتھ دھویا، ایک وقت میں 2 مرتبہ، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد 3 مرتبہ۔ اگر کھایا ہے تو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 6 اور 5۔ حضور نے فرمایا جب کوئی سوئے اور سو کر کے اٹھے تو فوراً پہلا کام کرے وہ اپنا ہاتھ دھوئے۔ اسے خبر نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ میں حدیث کے الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ اگر میں بتاؤں تو آپ سوچ لو گے کہ دن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 5 مرتبہ نہیں، صرف 20 سیکنڈ نہیں، اتنی مرتبہ ہاتھ دھلایا ہے کہ خدا کی قسم بڑے سے بڑا کا رونا آئے اس کو رونا ہی آئے گا۔ بھاگے تو
تم کرو اور وہ روئے تو ہو گیا کرو نا۔ اب کرو گے کہ نہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہ بیماری بھاگے، اس لیے یہ کام کرو کہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے، انشاءاللہ بیماری بھی بھاگ جائے گی۔ اور ایک اور علاج بتاتا ہوں، یہاں تک ہاتھ دھونا، یہ نئے فیشن کے مطابق شوٹ کیا نا، کر لیا، سمجھا، ہاتھ دھو لیا، گٹے تک جو ہاتھ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دھوئے گا، صوفیاء کرام صاحبان کشف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر اس پر پابندی کرے گا تو کتنا بڑا بھی اس کے ذمے قرض ہوگا وہ سب اللہ اس کی برکت سے ادا کر دے گا۔ خالی یہ ہاتھ دو مسلمان، تمہارا قرضہ ختم ہو جائے گا، جبکہ تم نے حرام کاری کے لیے قرضہ نہیں لیا، فضول خرچی کے لیے قرضہ نہیں لیا۔ انشاءاللہ اس عمل سے تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا ہے ہاتھ دھونے سے بیماری بھاگ جائے گی۔ ایک مرتبہ میں ڈاکٹر کے آ گیا، میرے کان میں کچھ آواز آ رہی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ دوا یہ ہے اور ایک کام آپ کیجئے کہ دن میں 4-5 مرتبہ ایک طرف کی ناک دبا کر زور سے چھنکیے، پھر دوسری طرف کی ناک دبائیے، اس طرح 3-4 مرتبہ روزانہ 2-3 مرتبہ کیجئے۔ یہ کان کی بہترین ایکسرسائز اور ورزش ہے، یہ آواز آنا بند ہو جائے گی۔ میں دل میں سوچنے لگا، ہم چھنکتے تو تھے، ناک میں پانی ڈالتے تھے، لیکن زور سے نہیں۔ ڈاکٹر سے میں نے کہا یہ تو ہمارے رسول نے پہلے ہی بتایا۔ ارے یہ ناک کا تعلق کان سے ہے، کان کبھی بہرا نہیں ہوگا اگر ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہے، اور کان کی ہر تکلیف جو آواز آتی ہے، چکر آتا ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہر عمل میں میڈیکل سائنس کا راز پوشیدہ ہے، اور اسی راز کو بتانے کے لیے دینی مدارس قائم کیے گئے۔ اے بچوں، تم کو یہی سب سیکھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے۔ یہ ناک کیوں چھنکتے ہیں، ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، چہرہ کیوں دھوتے ہیں، ریسرچ کرو۔ رکھڑنے کے لیے تم کو یہ صافے نہیں دیے گئے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے صافے پہنائے گئے ہیں۔ دل بھی صاف کرو، بدن بھی صاف کرو، ہر بیماری اندر کی اور باہر کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہی ایک مومن کی زندگی ہے۔ سب کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور امجدیہ کے جو برکات ہیں اور اس کی خدمات ہیں، اس کو آپ دل اور کلیجے کے قریب رکھیں، انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہے۔ میں ان تمام غلط فہمی رکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا ہر مومن کے دل کو صاف فرما دے، اور قدورتوں سے ان کے قلوب پاک کر کے اور آپس میں مل جل کر رہنے کا نور عطا فرما دے۔ یہ میری دعا ہے، اور آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا نہ کہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سنانے کی جو توفیق دی ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب حضرت قمر ملت علیہ الرحمہ کے شاہزادے عمر رضا صاحب آپ کو ناصحانہ کلمات سے نوازیں گے۔ السلام علیکم، نعرہ تکبیر۔